بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے دوران اگر حیض پیریڈز آ جائیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ہم سب مدینہ سے صرف حج کے ارادے سے نکلے اور جب مقام شریف پر پہنچے تو مجھے حیض آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا حال ہے؟ کیا تمہیں حیض آ گیا ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ معاملہ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر لکھ دیا ہے، اس لیے حاجیوں کے سب کام کرتی رہو، البتہ کعبہ کا طواف نہ کرنا۔ حیض والی عورت بیت اللہ کے چکر کے علاوہ دیگر حج کے ارکان ادا کرنے کی پابند ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی روایت ہے کہ میں حیض کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ معلوم ہوا کہ حیض والی عورت گھر کا کام کاج اور اپنے شوہر کی دوسری تمام خدمتیں انجام دے سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ کی بیوی صفیہ کو حیض آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، شاید وہ ہمیں روک رکھے گی، کیا اس نے تمہارے ساتھ طواف اضافہ نہیں کیا؟ انہوں نے کہا، طواف تو وہ کر چکی ہیں۔ آپ نے فرمایا، تو پھر چلو، کیونکہ طواف وداع ہے، حج والی عورت کے لیے ضروری نہیں۔ طواف اضافہ ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ کو کیا جاتا ہے، یہ فرض اور حج کا رکن ہے۔ البتہ طواف وداع جو کعبہ سے رخصت ہوتے وقت کیا جاتا ہے وہ حیض والی عورت کے لیے ضروری نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ہم میں سے جب کسی عورت کو حیض آتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملنا چاہتے تو اسے حکم دیتے کہ اپنے حیض کی زیادتی کے وقت ازار پہن لیں، یعنی ایک لنگی باندھ لیں، پھر اس کے ساتھ لیٹ جاتے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو اپنی خواہش پر اس قدر قابو رکھتا ہے جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشوں پر قابو رکھتے تھے؟ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تکیہ لگا لیتے تھے جبکہ میں حیض سے ہوتی، پھر آپ قرآن مجید تلاوت فرماتے تھے۔ حیض والی عورت اور ناپاک آدمی قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، البتہ اس کی گود میں تکیہ لگا کر قرآن پڑھنا دوسری بات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ناپاکی کی حالت میں ایک برتن سے غسل کیا کرتے۔ اسی طرح میں حیض سے ہوتی اور آپ حکم دیتے تو میں ازار یعنی لنگی، ایک لمبا سا کپڑا پہن لیتی، پھر آپ میرے ساتھ لیٹ جاتے۔ نیز آپ اعتکاف کی حالت میں اپنا سر مبارک میری طرف کر دیتے تو میں آپ کے سر کو دھو دیتی جبکہ میں خود حیض سے ہوتی۔ حضرت ام عطیہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ آزاد عورتیں، پردہ نشی عورتیں اور حیض والی عورتیں سب عید کے لیے باہر نکلیں اور مسلمانوں کی اچھی مجلسوں اور دعاؤں میں شامل ہوں، مگر حیض والی عورتیں نماز کی جگہ سے الگ رہیں۔ تھینکس فار واچنگ، لائک، شیئر، سبسکرائب اینڈ کامنٹس۔